جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام محراب کے اندر داخل ہوئے، چونکہ اس وقت اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات کر رہے تھے، اور جنات کی طبیعت میں سرکشی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے یہ ہیکل سلیمانی کو بڑی کوشش اور محنت سے تعمیر کر رہے تھے۔ اگر جنات کو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو جنات کبھی کام نہ کرتے اور فوراً بھاگ دوڑتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو تیار کیا، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا لیکن پورا نہ کر سکے۔ 20 سال تک یہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوتا رہا، لیکن ابھی مکمل تعمیر نہیں ہو سکا تھا، ابھی اس کا کچھ کام باقی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر وصال کا وقت آ گیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام محراب کے اندر داخل ہوئے، چونکہ اس وقت اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات کر رہے تھے، اور جنات کی طبیعت میں سرکشی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے یہ ہیکل سلیمانی کو بڑی کوشش اور محنت سے تعمیر کر رہے تھے۔ اگر جنات کو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو جنات کبھی کام نہ کرتے اور فوراً بھاگ دوڑتے۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ سلیمان علیہ السلام محراب کے اندر داخل ہوئے، اور یہ محراب شیشے کا بنا ہوا، باہر سے صاف نظر آتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جب بھی بات کرتے تو اسی محراب میں داخل ہوتے اور کھڑے ہو کر اللہ کی بات کیا کرتے تھے، اپنے معمول کے مطابق محراب میں داخل ہوئے اور عصا کے سہارے کھڑے ہوئے، عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو جنات یہی سمجھ رہے تھے سلیمان علیہ السلام حیات ہے اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اور باہر سے، شیشے کے باہر سے، محراب کے باہر سے جنات دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ جب موت کا وقت آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن عصا کے سہارے سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے۔ پورا ایک سال ہیکل سلیمانی کو جنات بڑی کوشش اور محنت سے تعمیر کرتے ہیں۔ جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دابۃ الارض، دیمک کو اس عصا پر مسلط کیا کہ دیمک نے اس عصا کے نیچے سے لکڑی کو کھا لیا، جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے۔ تو پھر جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو چکے۔ تو اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرایا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہ تابوت سکینہ لکڑی سے بنایا گیا تھا، جو اندر سے باہر تک سونا لگایا گیا، حتیٰ کہ اس تابوت سکینہ، اس صندوق کا ڈھکن بھی سونے سے ڈھک دیا گیا۔ پورے صندوق پر اتنا سونا لگایا گیا کہ لکڑی نظر ہی نہیں آتی تھی، اگرچہ یہ لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ یہ تابوت سکینہ، یہ صندوق 3 گز لمبا 2 گز چوڑا بنایا گیا تھا، اور اس تابوت پر 2 پرندے بنا کر بٹھا دیے گئے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ صندوق 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی میراث رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تابوت سکینہ موجود رہا۔
لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت نہیں ملی جس میں یہ بات ہو کہ تابوت سکینہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملا ہے۔ اسرائیلی ایک روایت یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اس صندوق کے سامنے بیٹھ جاتے اور دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ جب ان کے آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق کے سامنے اپنے جھگڑے بیان کرتے تو صندوق سے آواز آتی جس سے دو فریقین کے درمیان میں جھگڑے کا فیصلہ ہو جاتا۔ اور اس فلسطین کے اندر بے شمار انبیاء علیہ السلام بھی دفن ہیں۔ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہر بیٹے سے بہت بڑا قبیلہ بنا، تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے فلسطین کی طرف لے کر چلے تو 12 قبائل تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر بیٹے کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک قبیلہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عبادت کا خیمہ بنایا۔ یہ 25 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا تھا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ اس میں عبادت بھی کی جاتی تھی اور تابوت سکینہ بھی رکھا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت 33 سال رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا جس کے اندر یاقوت زمرد جیسے قیمتی پتھر لگے اور سونے کی تختیاں لگوائیں اور فیروزہ کا فرش بچھایا، یاقوت کے ستون جواہرات کے ساتھ اس ہیکل سلیمانی کو، اس عمارت کو مزین کر دیا، جن کی روشنی اور چمک اس قدر زیادہ تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ رات کو بھی یہ پتھر اور یہ جواہرات چمک اٹھتے تھے جس کی وجہ سے ہر طرف سے روشنی ہی روشنی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ عمارت یعنی ہیکل سلیمانی 20 سال میں مکمل ہوئی۔ یہودیوں کے مطابق تابوت سکینہ آج بھی موجود ہے، بیت المقدس کے نیچے سرنگ ہے، اس سرنگ کے اندر موجود ہے جو ہیکل سلیمانی کے اندر ہی رکھا گیا تھا۔ سن 586 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا۔ تو یہ تاریخ ہے ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کی۔